حرام، ناپاک اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے اگر کسی کا بدن پلید اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر کسی کے بدن پر پلیدی لگی ہو، ہاتھ پر گندگی لگی ہے، اس سے مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ جس کے کپڑوں پر گندگی لگی اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ یہاں ضمناً میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے جوتے اٹھا کر مسجد میں رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائیں، ان کے لیے فرض ہے پہلے اپنی جوتوں کے تلوے چیک کریں ان کو گندگی لگی تو نہیں، وگرنہ مسجد میں رکھ کر وہ شدید گناہ گار ہو جائیں گے۔ مسجد میں ناپاک چیز لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوچئے اگر تم انسان ہوتے ہوئے مسجد میں پلید شے نہیں آنے دیتے تو اللہ ہوتا ہوا جنت میں پلید کو داخل کر لے گا؟ تیرے بدن کا جو حصہ ناپاک سے بنا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ انگلی ناپاک سے بن گئی ہے، یہ بازو ناپاک سے بن گیا، نہیں، تیرے سارے جسم میں یہ عمل داخل ہوتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں جب روزہ رکھا ہوتا ہے، افطاری کے وقت شدید پیاس لگی ہوتی ہے، وہ مغرب عصر کے بعد عموماً ظہر یا عصر کے بعد اگر کوئی کام کاج کرنے والا ہے تو اس کو پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، کتنی بھی شدید گرمی کیوں نہ ہو پسینہ نہیں آتا۔ کیوں پسینہ نہیں آتا؟ دراصل خون میں جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ غدد چوس کر باہر نکال چکے ہوتے ہیں۔ پسینے کے غدود اب مزید پانی نہیں چوس رہے ہوتے، خون تھوڑا گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ مزید پسینہ اس لیے نہیں آتا۔ لیکن جب ہم افطاری کے وقت پانی پیتے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ فوراً آ جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ وہ پورے جسم میں پانی چلا گیا۔ اگر وہ پانی حلال تھا تو پورے جسم میں کیا پہنچا؟ حلال۔ اگر حرام تھا تو پورے جسم میں کیا پہنچا؟ تو پھر جسم کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے کبھی احساس دلا دیا، پتہ چل گیا کہ میں نے حرام کھایا تھا، روئے، تنہائی میں رو کر اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، کچھ بڑی بات نہیں کہ اس کا مولا اس کو معاف فرما دے، اس کا مولا اس کو معاف فرما دے، سچے دل سے توبہ کرے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا۔ پھر اگر آپ حلال کما کے گھر لاتے ہیں تو پھر اس کو آپ کا اجر ملتا ہے، جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر حرام کما کے لاتے ہیں تو میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو، جو ماں اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھلاتے ہیں۔ پھر آپ اپنی اولاد کی پرورش حرام سے کرتے ہیں تو ان کو کیا بناتے ہیں؟ جہنمی بناتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ۔ میرے بھائی ذرا سوچ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرمائے۔ تو رشوت اس لیے لیتا ہے، چور بازاری اس لیے کرتا ہے، دھوکہ دہی اس لیے کرتا ہے، کم تولتا ہے اس لیے ہے، کم ماپتا ہے اس لیے ہے، رشوت اس لیے لے رہا ہے، سود اس لیے لے رہا ہے کہ بچوں کو کھلا کھلا کھانا کھلائے گا، ایک وسیع گھر بنا کے دے گا، اس لیے سب کچھ تو کر رہا ہے کہ میرے بچے جو چاہیں گے کھائیں گے۔ پھر ذرا سوچ تو اپنے بچوں کو کھلا کیا رہا ہے، پلا کیا رہا ہے؟ میرے نبی کا ایک ارشاد گرامی قدر اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین طرح کے عمل باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، جو تو صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا گیا، جس طرح مسجد بنوا گیا، سرائے بنا گیا، کنواں لگوا گیا، مدرسہ بنا گیا، یا کتابیں چھپا کر تو انہیں تقسیم کر دیں، اور علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا کہ تو نے لوگوں کو نصیحتیں کی، واعظ کی، علم کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ دی، لوگوں کو قرآن پاک پڑھا دیا، جب کہ وہ سلسلہ باقی رہے گا مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسری ولد صالح یدعو لہ، وہ جو نیک اولاد چھوڑ کے مرا، جب تک تیری اولاد نیکی کرتی رہے گی قبر میں تیرا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح من سن سنۃ سیئہ، جس نے برا طریقہ رائج کیا، جب تک وہ برا طریقہ موجود ہے اس کو قبر میں سزا ملتی رہے گی۔ بڑی عزت والے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں عزتیں دے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے تجھے محفوظ رکھے۔ ذرا سوچ، اگر تو نے حرام کی کمائی سے اپنی اولاد کو مکان بنا کے دیا، وہ مکان حلال ہے کہ حرام ہے؟ پھر جب تک وہ مکان رہے گا تجھے قبر میں ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ کبھی غور کر، کبھی سوچ، اپنی اولاد کو تو مل بنا کے دے گیا حرام کمائی سے، تیری اولاد اس مل سے کما کے کھاتی ہے، بتاؤ حلال کھا رہی ہے کہ حرام کھا رہی ہے؟ کچھ خیال کیجئے۔ اللہ فرماتا کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خبردار اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔
میری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ میں خود کو جہنم سے بچا لوں، میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، جیسے میرا حلقہ احباب بڑھتا چلا جائے گا میری ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ میرا فرض ہوگا میں سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اسی بنا پہ کر رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں سمجھاؤں تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ میرے کریم آقا نے یہی فرمایا، تم بھی کبھی اپنی اولاد کو حرام نہ کھلانا، بھوکے سو جائیں تو فکر نہ کرنا، مگر ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کے نہ سلانا، ان کی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ ننھے منھے بچے تو بیچارے پتہ نہیں ان کو ہم کھا کیا رہے ہیں، لیکن جب بچے سمجھدار ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا ابا حرام کما کے لاتا ہے، پھر وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ وہ بیوی گناہ گار ہو جائے گی جس کا خامد حرام کما کے لاتا ہے، اگر وہ اپنے خامد کو، بچے اپنے والد کو نصیحت نہیں کرتے پھر وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، کمائی کرنا ناجائز نہیں ہے، حلال کمائی کر۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس اگر کمائی نہ ہوتی تو بیر رومہ خرید کر کس طرح وہ مسلمانوں کے لیے وقف کرتے۔ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا، جب انہوں نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، میرے نبی نے فرمایا، عثمان تیرے لیے جنت میں چشمے کا میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں۔ مسجد نبی شریفہ تنگ تھی، حضرت عثمان غنی نے ایک مکان خرید کر مسجد میں شامل کیا۔ میرے نبی خوش ہو گئے، فرمانے گئے، اے عثمان تیرے لیے جنت میں محل کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر ان کے پاس رقم نہ ہوتی، دولت نہ ہوتی، وہ جنت کیسے خریدتے؟ تیری دولت ہونی چاہیے، مگر دولت قارون جیسے نہیں ہونی چاہیے، فرعون جیسی نہیں ہونی چاہیے، حامان اور شداد جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ تیرے پاس دولت وہ ہونی چاہیے جیسے عثمان غنی کے پاس تھی، جس طرح عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، جس طرح صحابہ کرام کے پاس تھی۔ تیرے پاس وہ رزق حلال ہونا چاہیے اور اس کا تجھے حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام سلمہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک سونے کا کڑا پہن رکھا تھا۔ میرے کریم آقا کے سمجھانے کا انداز تھا۔ فرمایا کہ ام سلمہ مجھے بتا، فرمانے لگے، ام سلمہ مجھے بتا، کیا تو چاہتی ہے کہ جہنم کی آگ کا کڑا تجھے پہنایا جائے؟ تو چاہتی ہے؟ تو آپ لرز اٹھی، یا رسول اللہ میں تو نہیں کبھی بھی چاہتی کہ مجھے آگ کا کڑا پہنایا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اپنے اس کڑے کا حق ادا کر، جو تو نے سونے کا کڑا پہنا ہو نا، اس کا حق ادا کر۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ میرے نبی کی تربیت یافتہ تھیں، میرے کریم آقا نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کیا ادا کی؟ کڑا اتارا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، سب کچھ ہی صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، اولاد کی پرورش کرنے والے کو، صحیح پرورش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ راویہ ہیں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک روایت کے مطابق یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھیں، ایک خاتون آئی جس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ آیا کہنے لگی کہ ام المومنین